رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو چھوڑا ہے وہ عورتوں کا فتنہ چھوڑا ہے۔ تو اس بات کو مردوں کو بھی سمجھنا ہے اور اس مسئلے کو عورتوں کو بھی سمجھنا ہے کہ اس کائنات کے اندر مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے، اور عورت کو جو فتنہ کہا گیا اس میں عورت کی کوئی توہین نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت توہین کی چیز ہے، عورت کو فتنہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت توہین کی چیز ہے، عورت کی عزت نہیں ہے، عورت کی حیثیت نہیں، عورت کا مقام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے عورت کا مقام بہت بلند کیا ہے۔ یہاں فتنہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عورت کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے، عورت خود بھی مبتلا ہو سکتی ہے اور عورت کی وجہ سے کوئی دوسرا بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بہت ساری چیزوں کو فتنہ قرار دیا ہے، مال کو فتنہ قرار دیا ہے، اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے۔ تو کیا اولاد بدترین چیز ہے؟ نہیں، فتنہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش کی چیز ہے، یہ امتحان کی چیز ہے۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کیا، اس کو ہم نے صحیح سے نہیں برتا، تو عورت بھی فتنے کا شکار ہو سکتی ہے اور عورت کے ذریعے دوسرے لوگ بھی فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث جو ترمذی کے اندر ہے اس حدیث کو ذرا سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ عورہ، عورت سراپا پردہ ہے، اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان تاک میں لگا رہتا ہے، شیطان اس عورت کی نگرانی کرتا ہے۔ عورت فتنے کی چیز کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے، شیطان اس عورت کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے یا دوسروں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے کہ عورت کے ذریعے فتنے کا شکار ہو جائے۔ تو عورت کو فتنہ کہنے کا مطلب عورت کی توہین نہیں ہے، عورت کو فتنہ کہنے کا مطلب عورت کے ذریعے آدمی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ کام کر گزر سکتا ہے جو کام اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کرنے سے منع کیا ہے۔ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط کام میں واقع ہو سکتا ہے۔ اب جب عورت فتنہ ہے، پھر مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے اس دنیا کے اندر۔ تو اس فتنے انگیزی کو سمجھنا، اس سے باخبر رہنا، ہوشیار رہنا، اس سے بچتے رہنا، جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے وہاں عورتوں کو بھی یہ بات سمجھنا ہے۔ مرد آدمی اس فتنے سے کیسے بچ سکتا ہے؟ عورت کے فتنے سے مرد آدمی اس طور پر بچ سکتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، فتنے کے مقامات اور فتنے کی جگہوں سے بچے، وہ کام نہ کرے جس سے آدمی بے حیائی کا شکار ہوتا ہے، زنا میں واقع ہو جاتا ہے۔ ان اسباب، ان وسائل سے وہ بچتا رہے، اللہ کی بندگی کرے۔ شیطان جن ذرائع سے انسان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، ان ذریعے سے پرہیز کرے۔ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کی تنہائی میں نہ جائے، کیونکہ وہاں ایک تیسرا شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ مرد کو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، وہیں پر عورتوں کو بھی خیال کرنا ہے کہ ہمارے ذریعے دنیا میں فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، لوگ آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا خود بھی وہ مبتلا ہو سکتی ہے۔ تو وہ بھی اس بات کا خیال کرے کہ ہم اپنے ذریعے خود کو یا اپنے ذریعے دوسروں کو فتنے میں جو ہے مبتلا نہ کرے۔ عورت کیا کرے اس کے لیے؟ سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے کہ گھر سے بلا ضرورت نہ نکلے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، عزت دی اور اس کو حکم دیا کہ تم اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ جتنا زیادہ ایک عورت گھر میں رہے گی اتنا زیادہ سیف رہے گی، نہ صرف وہ سیف رہے گی بلکہ اس وجہ سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں گے۔ میں مسلمان بہنوں سے، مسلمان بیٹیوں سے میں عرض کروں گا کہ آپ فتنے کا سامان دوسروں کے لیے نہ بنیں، گھر کو لازم پکڑیں، بلا ضرورت گھر سے نہ جائیں، اور اگر گھر سے نکلتی ہیں تو آپ سمجھ لیں، حدیث میں آیا کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔
ایسی صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ نکلنے کے جو آداب ہیں گھر سے، ان آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. خوشبو لگا کر نہ نکلے، بن ٹھن کر نہ نکلے، اور لباس شرعی استعمال کر کے گھر سے نکلے. شرعی لباس کا مطلب وہ لباس ہے جس سے پورا بدن ڈھک جائے، چھوٹا نہ ہو، شفاف نہ ہو، چست نہ ہو، اور لوگوں کو لبھانے والا نہ ہو. شرعی لباس کا عورت استعمال کرے اور ضرورت کے بقدر ہی گھر سے نکلے. اور پھر ان جگہوں سے پرہیز کرے جہاں فتنے ہوتے ہیں، کلبوں سے، پارکوں سے، چوک چوراہوں سے، اور شرارت پسند جہاں لوگ ٹھہرتے ہیں ان جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے. نظروں کی حفاظت کرے اور زبان کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائے، دین کے کاموں میں لگائے، اور اجنبی مردوں پر نہ جایا کرے، اجنبی مردوں کے پاس نہ جایا کرے، خلوت نہ اختیار کرے. اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. تو عورت بھی پرہیز کرے، اور وہ بہنیں، وہ عورتیں، وہ ماں، وہ خاتون مبارکباد کے لائق ہے جو نیک ہے، صالح ہے. عورت کو فتنہ ضرور قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر ایمان والی ہے، دین والی ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بہت بلند کیا.